بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشائن بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم، اور اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہوئے اور جانتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو مولا کائنات کے متعلق، مولا حضرت عباس علیہ السلام اور پیاس اور پانی کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی، واقعی مولانا صاحب نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 257، جہاں پر ہیڈنگ ہے جذبہ فداکاری۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وراثتی صفات و کمالات کے علاوہ حضرت عباس علیہ السلام کو ایک ایسا مقدس ماحول اور ایسی طیب و طاہر آغوش بھی ملی تھی کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں ناممکن ہے۔ امیر المومنین نے آپ کی تربیت میں ایک امتیازی انداز رکھا تھا اور ابتدائے حیات سے برابر اس امر کی طرف متوجہ کرتے رہے کہ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے مہیا کیا گیا ہے اور تمہارا مقصد حیات شہادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پیج نمبر 258۔ چنانچہ بچپن کا عالم تھا۔ جناب ام البنین تشریف فرما تھیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے فرزند حضرت عباس علیہ السلام کو گود میں بٹھایا اور آستینوں کو الٹ کر بازوؤں کو بوسہ دینے لگے۔ ام البنین نے آپ کا یہ انداز محبت دیکھ کر عرض کی، مولا یہ کیسا طریقہ محبت ہے؟ یہ بازوؤں کو بوسے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ آستینیں کیوں الٹی جا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ام البنین تمہارا یہ لال کربلا میں شہید ہوگا، اس کے شانے قلم ہوں گے، پروردگار اسے دوپہر عنایت کرے گا جس سے یہ جعفر طیار کی طرح جنت میں پرواز کرے گا۔ علامہ مکرم بحوالہ قمر بنی ہاشم فارسی، زندگانی قمر بنی ہاشم عماد زادہ اصفہانی، یہ حوالہ جات ہے۔ یہ وہ نازک لمحات ہے جہاں ماں کے سامنے ایک طرف بیٹے کی شہادت ہے اور دوسری طرف جنت الفردوس۔ دل دھڑکتا ہے اور پھر ٹھہر جاتا ہے، چہرے پر حزن و الم کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور مسرت کے علامات میں بدل جاتے ہیں۔ مولا کائنات عباس علیہ السلام کو مستقبل سے باخبر کرنے کے ساتھ دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے حالات میں گرفتار ہو کر قربانی نہیں دیا کرتے، وہ آغاز حیات سے قربانی کے لیے تیار رہا کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا دیا ہوا جذبہ فداکاری ہر آن عباس علیہ السلام کے پیش نظر رہا اور انہوں نے ہر موقع پر بڑے سے بڑے خطرے کے لیے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ آ گیا تو عباس علیہ السلام کسی قیمت پر خاموش نہیں رہ سکے۔ پیج نمبر 259۔ صفین میں نہر پر جانا ہوا تو عباس علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ گھر میں پانی پلانے کا وقت آیا تو عباس کمر بستہ ہو گئے۔ زندگی کا ہر لمحہ خدمت اسلام کے لیے اس طرح سے وقف کر دیا کہ انا عبد من عبید محمد کی حقیقی تصویر نگاہوں کے سامنے پھرنے لگی۔ اب ہیڈنگ ہے وقت آخر۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے روز اول سے عباس علیہ السلام کو جو مقصد حیات تعلیم کیا تھا، آخر وقت تک اسی کا لحاظ رکھا اور وقتاً فوقتاً اپنے لال کو مقصد کی عظمت کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ خود عباس علیہ السلام بھی اپنی ذاتی بلند کرداری کے سبب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے، یہاں تک کہ ماہ رمضان سن 40 ہجری کا زمانہ آیا اور ابن ملجم کی تلوار سے مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام زخمی ہوئے۔ 19 رمضان المبارک صبح کا ہنگام ہے، فضا میں ایک کوہرام برپا ہے، کائنات کا امیر مسجد میں زخمی ہو گیا ہے اور اب زہر کے اثر سے بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ شامی حکومت کا مدعا پورا ہو چکا ہے اور امت اپنے عظیم رہنما سے محروم ہو رہی ہے۔ پیج نمبر 260۔ وقت کے ساتھ ساتھ زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی ہے اور ہر علاج بیکار ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ لمحہ بھی آ گیا جب زندگی کے آخری لمحات آ گئے اور جراح نے زخم کی گہرائی کا اندازہ کر کے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مولا اب آپ وصیتیں فرمائیں۔ وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ احکام اسلامی، تقوی الہی، تحفظ دین کی تلقین کرتے ہوئے خاندان کے ایک ایک فرد کو الوداع کہا اور سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔
ایک عباس علیہ السلام باقی رہ گئے جن کی طرف مولا نے بظاہر کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ بچے کا دل تڑپا، دوڑ کر مادر گرامی کی خدمت میں آیا۔ مادر گرامی غضب ہو گیا۔ بابا نے سب کا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور میری طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ کیا میں ان کا لال نہیں ہوں؟ ماں نے اپنے لال کا ہاتھ پکڑا اور لے کر مولا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ والی، آپ کے اس فرزند سے کوئی خطا ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ حضرت کا دل تڑپ گیا، آنکھیں کھولیں، نگاہ حسرت سے عباس علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ فرمایا، آؤ میرے لال۔ یہ کہہ کر عباس علیہ السلام کو قریب بلایا اور امام حسن علیہ السلام کے بجائے امام حسین علیہ السلام کو نزدیک بٹھا کر عباس علیہ السلام کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا، عباس، میں نے سب کو حسن کے حوالے کیا ہے اور تجھے حسین کے حوالے کیا ہے۔ ریاض القدس مائی 3 یہ کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے جہاں پہ یہ روایت موجود ہے۔ اب حضرت عباس علیہ السلام کی عمر 14 سال کی تھی۔ 14 سال کی عمر کوئی معمولی عمر نہیں ہوتی ہے۔ جو بچہ ابتدائی عمر سے اس قدر حساس اور ہوش مند رہا ہو کہ آغوش پدر میں بیٹھ کر توحید کے حقائق کا اعلان کرتا ہو، جس کی پرداخت میں مولا کائنات نے خاص اہتمام برتا ہو اور اپنی خصوصی نگرانی سے اسے پروان چڑھایا ہو، اس کا 14 سال کے سن میں کیا عالم ہوگا۔ پیج نمبر 261۔ اور اس کے جذبات کس منزل پر ہوں گے، اس کا اندازہ ہر صاحب ہوش کر سکتا ہے۔ عباس نے اس وصیت کو محفوظ کر لیا اور اس طرح نبھا جس طرح کائنات کا عظیم ترین انسان اپنے عظیم ترین باپ کی وصیت کو پورا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عاشور کی رات، یہاں پر انہوں نے حاشیے میں یہ دیا ہے کہ بعض روایات میں یہ واقعہ صبح عاشور کا ذیل درج کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشور کی رات یا صبح عاشور، زہیر قین نے یاد دلا دیا اور کہا، عباس، آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پدر بزرگوار نے آپ کو کس دن کے لیے مہیا کیا ہے؟ تو عباس علیہ السلام نے اس طرح انگڑائی لی کہ رکابیں ٹوٹ گئیں اور فرمایا، زہیر، آج کے دن شجاعت یاد دلا رہے ہو؟ ترجمہ پڑھا میں نے آپ کے سامنے۔ عاشورہ کی رات تمام ہونے دو اور صبح کا وقت آنے دو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بیٹے نے باپ کے مقصد کو کس انداز سے پورا کیا ہے اور عباس اپنے عہد وفا پر کس طرح قائم ہے۔ پیج نمبر 262، یہاں پر ایک کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے جس کا ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے کیا ہے۔ نص و اجتہاد کتاب کا نام ہے۔ لکھا ہوا یہ ہے کہ بہت جلد شائع ہو رہی ہے۔ یقیناً اب تو اتنا عرصہ گزر گیا، شائع ہو چکی ہوگی بہت عرصہ قبل۔ تصنیف علامہ سید عبد الحسین الموسوی، ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ ملنے کا پتہ محمد انعام نقوی، مذہبی دنیا، 221 رانی منڈی، الہ آباد۔ یہ ایڈ دیا ہوا تھا پیج نمبر 262 پہ۔ اب ہم آتے ہیں 263 پر۔ پیج نمبر 263 پر منزل دوم شروع ہوتی ہے۔ جمل و صفین کے مارکے تمام ہو چکے ہیں۔ تحکیم کی طرف تجربات نگاہوں کے سامنے ہیں اور مسلمان اپنے امیر کی اطاعت نہ کرنے کا انجام دیکھ رہے ہیں۔ شام کی حکومت کو استحکام حاصل ہو چکا ہے اور نہروان کی بغاوت کا سلسلہ تمام ہو چکا ہے۔ مولا کائنات کی شہادت کے اجتماعی اور سیاسی اثرات سامنے ہیں اور تاریخ ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں قتل عثمان کا سہارا لے کر صفین میدان کارزار گرم کرنے اور ہزاروں افراد کو موت کی بھیٹ چڑھا دینے والا حاکم صلح کا پیغام دے رہا ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ اگر علی کے وارث حقیقی امام حسن تخت و تاج کو حاکم شام کے حوالے کر دیں تو جنگوں کا یہ طویل سلسلہ ختم ہو سکتا ہے اور خون ریزیوں پر ایک بند باندھا جا سکتا ہے۔ پیج نمبر 264۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے اسلام کے اعلیٰ ترین مسئلے ہیں۔ انہیں ایک عام بیٹے کی طرح اپنے باپ کے دشمن اور قاتل سے کسی قیمت پر صلح نہیں کرنی چاہیے اور بہرطور اس سے انتقام لینا چاہیے۔ اگر معاویہ عثمان کا وارث نہ ہونے کے باوجود ان کا مرحوم قصاص لے سکتا ہے تو امام حسن تو بہرحال
حضرت علی علیہ السلام کے وارث اور جانشین ہیں، انہیں حق قصاص سے کون روک سکتا ہے؟ شہادت امیر کے سماجی اثرات بھی کسی حد تک مدد دینے کو تیار ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ سفین اور نہروان کی زخم خوردہ فوج بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے مقتولین کے انتقام کے طور پر صحیح شام کے مقابلے میں سفارہ ہو جائے۔ لیکن امام حسن نے یہ کچھ نہ کیا اور صلح کے پیغام کو فوراً قبول کر لیا۔ گویا آپ اپنے کردار سے دنیا کو متوجہ کر رہے تھے کہ مجھے ایک بیٹے کی حیثیت سے وہی کرنا چاہیے تھا جو دنیا والوں کا خیال ہے، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ میں علی کا ایک فرزند ہونے کے ساتھ دین کا محافظ اور رسول اکرم کا خلیفہ برحق بھی ہوں۔ میرے سامنے انتقام خون ناحق سے بالاتر مقاصد انتقام میں اور خون ناحق سے بالاتر مقاصد بھی ہیں، اور ان مقاصد کی راہ میں یہ ساری قربانیاں برداشت کی جا سکتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا صلح پر آمادگی ظاہر کرنا تھا کہ شام میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ یہ مسرت اس بات کی نہیں ہے کہ تحریک صلح کامیاب ہو گئی، مسرت اس بات کی ہے کہ تخت و تاج کا سلسلہ میں اپنا فریب کام آ گیا اور حکومت بغیر کسی زحمت کے اپنے ہاتھ میں آ گئی۔ پیج نمبر 265۔ امام حسن علیہ السلام کے پیش نظر خون ریزیوں کے اثرات تھے۔ آپ علم امامت کی بنا پر حالات سے مکمل طور پر واقف تھے، اس لیے جنگ کے نتیجے میں فساد مذہب کا نقشہ دیکھ کر آپ نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، اور نہ جانے حالت کا تقاضا کیا تھا کہ حاکم شام نے صلح کے لیے کوئی شرائط مقرر نہیں کی اور یہ طے کر دیا کہ سادے کاغذ پر جو شرط امام حسن تحریر کر دیں گے میں اسے منظور کر لوں گا۔ امام حسن کے سامنے اسلام کی عظیم ترین مصلحت یہ تھی کہ ایسے سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام کو صلح نامہ کی شکل میں قیادت کا ایک دستور دے دیا جائے اور دنیا اسلام کو متوجہ کر دیا جائے کہ اس دور کے حالات کیا ہیں اور حکام جور کس کردار کے مالک ہیں۔ صلح نامہ مرتب کیا گیا اور نہایت سادہ شرائط رکھی گئیں، جو اب یہ میں پڑھ رہی ہوں وہ شرائط ہیں۔ کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا، مولائے کائنات پر سب و شتم کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، معاویہ اپنے بات کے لیے کسی کو حاکم نہ بنائے گا۔ حاکم شام نے بظاہر صلح نامہ کو قبول کر لیا اور تخت و تاج پر قابض ہو گیا۔ یہ بات نہ محتاج تشریح ہے اور نہ محتاج بیان کہ حکومت شام نے صلح نامہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور حاکم شام نے اسے پیروں تلے کس طرح رون ڈالا۔ تحقیق طلب بات صرف یہ ہے کہ ایسے حالات میں صلح اور اتفاق فتح ہے یا شکست۔ پیج نمبر 266۔ ظاہر میں افراد یہی خیال کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے تخت و تاج سپرد کر کے اپنی شکست کو تسلیم کر لی اور حکومت شام کی کھلم کھلا فتح کا اقرار کر لیا۔ یہ تصور اس قدر عام ہوا کہ صلح کے بعد ہی ظاہری مخلصین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا اور صلح سے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔ یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آ جانے والے افراد وہ حکومت پرست ذہن رکھتے تھے کہ ان کے خیال میں تخت و تاج پر قبضہ کر لینا فتح تھا اور ان سے دستبردار ہو جانا کھلی ہوئی شکست تھی۔ حالانکہ اسلام نے روز اول ہی یہ تعلیم دی تھی کہ ہمارا مقصد حکومت و اقتدار پر قبضہ کرنا نہیں ہے اور ہم تخت و تاج کے خواہاں نہیں ہیں، تو تخت و تاج ہماری فتح و شکست کا معیار بھی نہیں بن سکتے۔ اسلام اصول و آئین کا مذہب ہے، اس کی فتح و شکست اصول و آئین کی کامیابی سے وابستہ ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام اصولی طور پر کامیاب ہوئے یا ناکام۔ تمہیدی طور پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ فتح و شکست کا فیصلہ دوران جنگ نہیں ہوا کرتا۔ جنگ کے خاتمے پر اقتدار کا سنبھال لینا بھی اس کا معیار نہیں ہے۔ فتح و شکست کا حقیقی فیصلہ ارباب عقل و انصاف کی مدح سے کیا جاتا ہے۔ دنیاوی نقطہ نظر سے ظالم مظلوم کو تماچا مار کر اپنے کو فاتح اعظم تصور کرتا ہے، لیکن اہل انصاف یہی کہتے ہیں کہ ظالم نے برا کیا، اسے ایسا غیر عادلانہ برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
یہی در حقیقت مظلوم کی فتح کی علامت ہے۔ پیج نمبر 267۔ فتح کا تعلق مار لینے یا مار کھانے سے نہیں ہے۔ فتح کا تعلق عمومی ہمدردی اور اہل انصاف کی مدح و ثنا سے ہے۔ اہل انصاف مدح کریں تو عمل صحیح ہے، اور اہل انصاف مذمت کریں تو اقدام غلط۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے معترضین کو اسی عظیم نقطے کی طرف متوجہ کروایا۔ معترضین کا دعویٰ تھا کہ آپ معاویہ کے ساتھ صلح کرنے میں امام حسن نے اپنے معترضین کو اسی عظیم نقطہ کی طرف متوجہ کرایا تھا۔ معترضین کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ معاویہ کے ساتھ صلح کرنے میں دھوکہ کھا گئے۔ اس نے آپ کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر آپ سے تخت و تاج چھین لیا۔ آپ نے ذرا دور اندیشی سے کام لیا ہوتا تو اس کے ناپاک عزائم کے پیش نظر کبھی صلح پر آمادہ نہ ہوتے، لیکن آپ کا یہ اشارہ تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے دھوکہ کھایا ہے، دھوکہ دیا نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ میری صلح الصلح خیر کے ضابطے کے تحت ہوئی ہے۔ اگر یہ صلح تمہاری نظر میں دھوکہ کھانے کے مترادف ہے تو اسلام میں دھوکہ دینا جرم ہے، دھوکہ کھانا جرم نہیں ہے۔ دھوکہ کھانا نیک نیتی اور اخلاص عمل کی علامت ہے، اور دھوکہ دینا عیاری اور مکاری کی نشانی ہے۔ اسلام عیاری کو ناپسند کرتا ہے، نیک نیتی کو نہیں۔ حقائق پر گہری نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام نے کسی قسم کا فریب نہیں کھایا اور اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا اندازہ کرنے کے لیے اس نقطہ پر توجہ دینا ضروری ہے کہ کسی بھی اختلاف میں فریقین کی پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اپنے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، اور کوئی بھی فریق آخر وقت تک اپنے ظلم کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پیج نمبر 267۔ پیج نمبر 268۔ مظلوم بننا حسن ہے اور ظالم بننا عیب ہے۔ اب اگر کوئی فریق اپنے مخالف فریق سے ظلم کا اقرار لے لے تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ امام حسن علیہ السلام اور حاکم شام کے درمیان دو اختلافی مسائل تھے، ایک دینی قیادت اور ایک ظلم و تعدی۔ حاکم شام کا دعویٰ تھا کہ دینی قیادت کے جملہ شرائط میرے کردار میں مجتمع ہیں، اور امام حسن علیہ السلام اسے قیادت کے جملہ شرائط سے عاری تصور فرماتے ہیں۔ حاکم شام اپنے ہر اقدام کو عادلانہ اور مبنی پر انصاف تصور کرتا تھا، اور امام حسن علیہ السلام اس کی زیادتیوں کو واضح کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس نے برسہ برس سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دینے کے لیے منصوبہ بنا رکھا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں کوئی بھی شخص ہمارا ذکر خیر اور ہمارے اوصاف و کمالات سے باخبر نہ رہ جائے۔ ضرورت تھی کہ امام حسن علیہ السلام دونوں محاذوں پر دشمن کو شکست دے اور خود اس قلم سے ان جرائم کا واضح اقرار لے لے۔ آپ نے تخت و تاج ضرور دے دیا، لیکن ان دونوں کا اقرار بھی لے لیا، اور پھر صلح نامہ کی دستاویز کی شکل میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کرا دیا۔ دہان سگ پہ لقمہ دوختہ با، یہاں پہ فارسی میں یہ انہوں نے کوئی عبارت لکھی ہے۔ صلح کی دو اہم شرائط یہ تھے: نمبر 1، حاکم شام کو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 2، امیر المومنین پر سب و شتم کے سلسلے کو بند کرنا ہوگا۔ پیج نمبر 269۔ پہلی شرط نے پہلے محاذ پر فتح کا اعلان کیا، اور دوسری شرط نے دوسرے محاذ پر۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جا سکتا جو کتاب و سنت پر برابر عمل کر رہا ہو۔ یہ مطالبہ اسی شخص سے کیا جاتا ہے جس نے اپنی خواہشات کے پیچھے کتاب و سنت کو نظر انداز کر دیا ہو اور فرمان الہی کو پس پشت ڈال دیا ہو۔ امام حسن نے صلح کی پہلی شرط ہی یہی رکھی تھی کہ حاکم شام کتاب و سنت پر عمل کرے گا، اور حاکم شام نے اس بات کو منظور بھی کر لیا، جس بات کا کھلا ہوا اقرار ہے کہ حکومت شام احکام الہیہ پر عمل پیرا نہیں ہے، اور فرزند رسول کو صرف احکام الہیہ کی برتری کی فکر ہے، تخت و تاج کی نہیں۔ اس ذیل میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قیادت امت میں سیرت شیخین پر عمل کا مطالبہ ایک غیر اسلامی شرط ہے، ورنہ شام کا حاکم ضرور کہتا کہ میں کتاب و سنت کے مطابق
سابق اموی بادشاہ کی طرح سیرت شیخین پر بھی عمل کروں گا، اور اس طرح بہت سے احکام الہی کو نظر انداز کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے تخت حکومت کو ٹھکرا کر یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ اسلامی آئین میں اس محمل شرط کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اسے وہ حاکم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے خاندان میں اقتدار اسی شرط کے طفیل میں آیا ہے۔ دوسری شرط میں امام حسن علیہ السلام نے سب و شتم پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا، جس کی منظوری اس بات کا ثبوت ہے کہ شام میں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا اور حکومت اس شعبے کو بڑے تشدد کے ساتھ چلا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام جنگ کر لیتے یا حکومت کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے تو دنیاوی نگاہوں میں کامیاب کہہ لیے جاتے، لیکن وہ مدعا کبھی حاصل نہ ہوتا جو اس خاموش دستاویز سے حاصل کر لیا گیا، اور ظالم اب اس طرح اپنے ظلم کا کبھی اقرار نہ کرتا جس طرح صلح کے موقع پر کیا گیا۔ پیج نمبر 670۔ سب و شتم کی پابندی کے مطالبے نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت شام اسلامی آئین کے ساتھ اہل بیت سے مقابلہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کا عظیم ترین حربہ پروپیگنڈا اور جھوٹی شہرت تھی جسے اسلام کسی قیمت پر پسند نہیں کر سکتا۔ اس کے ماں سوا امام حسن علیہ السلام نے آخری شرط میں یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ یہ تخت و تاج کسی استحقاق کی بنا پر نہیں دیا گیا، ورنہ اپنے بعد کسی کو حاکم نہ بنانے کی شرط نہ رکھی جاتی۔ یہ صرف ایک دفعہ الوقتی ہے جس میں دین الہی کے تحفظ کے ساتھ اسلام کی جان و مال کی حفاظت مقصود ہے، اور اس طرح حاکم شام کے ان تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا گیا جس کے زیر اثر یہ صلح کی تحریک کی گئی تھی، اور جس کا تمام تر منصوبہ یہ تھا کہ حکومت کو اہل بیت سے ہٹا کر قانونی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنی امیہ کے حوالے کر دیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ حکومت پر قبضہ کر لینا آسان ہے، لیکن اس کا قانونی جواز تلاش کر لینا مشکل ہے۔ پیج نمبر 271۔ تاثرات۔ سن 41 ہجری میں امام حسن علیہ السلام اور حاکم شام میں صلح ہوئی۔ اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے اپنے خاندان کے تین عظیم کرداروں کا مطالعہ کیا اور ہر موقع پر اپنی فطری اور خداداد صلاحیت سے اس امر کا جائزہ لیا کہ باطل کے مقابلے میں ہمارے خاندان کا شعار کیا جا رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا حربے استعمال کیے ہیں۔ جنگ صفین، واقعہ تحکیم، صلح امام حسن، یہ تین اہم مواقع تھے جب حق و باطل کا خاموش مقابلہ ہوا، اور ہر موقع پر اہل بیت کا ایک ہی کردار اور ایک ہی مقصد رہا۔ مالک کائنات نے بھی انہیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا کی۔ صفین کا معرکہ ایک فیصلہ کن موڑ پر آ چکا تھا۔ علی علیہ السلام کا سپاہی حاکم شام کے خیمے کے قریب تھا اور نزدیک تھا کہ خیمے کی تنابیں کاٹ کر جنگ کے خاتمہ کر دے کہ اچانک دشمنوں نے نیزوں پر قرآن بلند کر دیا، قرآن سے فیصلہ کی دعوت دے دی۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ شدید آزمائشی لمحہ تھا۔ جنگ کو روک دیں تو بظاہر فتح شکست میں بدل جائے گی، اور جاری رہنے دیں تو مخالفت قرآن کا الزام آ جائے گا۔ پیج نمبر 272۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے شدید آزمائشی لمحہ تھا۔ آپ نے بظاہر جیتی ہوئی جنگ کو روک دیا، لیکن دشمن کے اس ناپاک ارادے کو ناکام بنا دیا کہ علی علیہ السلام قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کا کھلا ہوا اعلان تھا کہ عزت قرآن کا معاملہ آ جائے تو میں جیتی ہوئی لڑائی کو ظاہری شکست میں تبدیل کر سکتا ہوں، عزت قرآن کی بربادی برداشت نہیں کر سکتا۔ تاریخ کا دوسرا نازک موڑ تحکیم کا واقعہ ہے، جہاں مولا کائنات کسی قیمت پر عوام کے نمائندوں کو حکم بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب حالات بگڑنے لگے اور شام کے منصوبے کامیاب ہوتے نظر آئے تو آپ نے فوراً قرآن کی برتری کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فیصلہ کوئی بھی کرے، میری نظر میں وہ فیصلہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کتاب الہی سے اس کی سند نہ مل جائے۔ واقعہ تمام ہوا، ابو موسیٰ اشعری نے دھوکہ کھایا، عمرو آس کی عیاری کام آ گئی، اور تخت و تاج، حکومت و اقتدار شام کے حوالے ہو گیا۔
لیکن تاریخ دانوں کو یہ بات بھی درج کرنا پڑی کہ تحکیم کے پورے واقعے میں قرآن حکیم کا نام نہیں آیا، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی کھلی ہوئی فتح تھی۔ دنیا نے اندازہ کر لیا کہ میدان جنگ میں قرآن حکیم کا نام صرف ایک عیاری کے تحت لیا گیا تھا۔ حکومت شام کو قرآن حکیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تخت و تاج پانے کے بعد حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ عوام حکومت کے اشاروں کے پابند ہوتے ہیں اور حکومت کے پروپیگنڈوں پر بہت جلدی ایمان لے آتے ہیں۔ پیج نمبر 273۔ حالات کے تحت یہ شدید خطرہ تھا کہ حاکم شام رائے عامہ کو تبدیل کر دے اور مختلف حیلوں سے قوم کو یہ باور کرا دے کہ میری حکومت کی بنیادیں قرآن و سنت پر استوار ہیں۔ اہل بیت کا اختلاف معاذ اللہ ایک حسد کی بنا پر ہے کہ انہیں حکومت نہیں مل سکی اور ان کا خواب اقتدار شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ مولائے کائنات دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ شامی زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ حکومت کے لیے پروپیگنڈے کی زمین مکمل طور پر ہموار تھی۔ اب نہ کوئی تلوار اٹھانے والا تھا اور نہ مارکا ایک کارزار گرم کرنے والا۔ حالات میں تیزی سے تبدیلی آ چکی تھی اور حکومت کی مطلق العنانی سے شدید خطرات پیدا ہو چکے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے نگاہ امامت سے حالات کا جائزہ لیا اور نتیجتاً یہ فیصلہ کر لیا کہ ایسے اوقات میں جنگ مختلف تعبیروں کا شکار ہو جائے گی اور حکومت کو نئے بہانے تراشنے کا موقع مل جائے گا۔ مناسب یہ ہے کہ تلوار کی بجائے قلم کا استعمال کیا جائے اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی بجائے ظالم سے ظلم کا اقرار لے لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے بار دیگر حکومت و اقتدار سے سبکدوشی کا ارادہ ظاہر کر کے حکومت کی کتاب و سنت سے بے تعلقی کا اعلان کر دیا۔ صلح حسن علیہ السلام تخت و تاج کی صلح نہیں ہے، ظالم سے ظلم کا اقرار لینے کی صلح ہے۔ اس راہ میں امام حسن علیہ السلام کو 100% کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عباس کے پیش نظر یہ تینوں اہم مشاہدات تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک عام انسان بھی یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ہاشمی گھرانے کا کردار جاہ طلبی اور حب ریاست نہیں ہے۔ پیج نمبر 274۔ یہاں صرف قانون کی برتری اور آئین کی عظمت کا تحفظ کیا جاتا ہے اور اس راہ میں ہر قربانی روا اور اس مقصد کے لیے ہر مصیبت و علم قابل قبول ہے۔ پھر آپ کی بصیرت، وہ بصیرت جسے علماء اسلام نے علم لدنی سے تعبیر کیا ہے، کیا وہ بصیرت حالات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ایک عظیم کردار کی تعمیر نہ کرے گی؟ اور کیا اس کے بعد عباس علیہ السلام کا طرز فکر قربانی و فداکاری کے علاوہ کچھ اور ہوگا؟ دنیا صلح امام حسن کے آئینے میں امام حسین کی اولو العزمی کا مشاہدہ کرتی ہے کہ آپ نے بھائی کی صلح سے ذرا برابر اختلاف نہیں کیا، لیکن مجھے اس موقع پر حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کی بلندی کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام امام تھے اور دنیاوی اعتبار سے 26 برس کے تجربہ کار، معتدل مزاج اور پرسکون انسان تھے۔ عباس علیہ السلام 15 برس کے جوان رانا تھے۔ ان کے خون میں مکمل حرارت تھی، ان کی رگوں میں ہاشمی شجاعت خون کی طرح دوڑ رہی تھی۔ ان کی سن و سال سے کسی اعتدال پسندی اور ظاہری طور پر شکست آمیز صلح کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ عباس علیہ السلام نے بھائی کی صلح کے خلاف ایک کلمہ نہیں کہا اور پوری نیک نیتی کے ساتھ امامت کے اقدام کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے۔ اس سن و سال میں یہ معتدل اقدام علی کے لال، علم و عرفان کے کمال اور بصیرت و بصارت کے جمال کے علاوہ کسی اور سے متوقع نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہم اپنا آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ اس کو آگے بڑھائیں گے، جہاں پر ہمارے سامنے ہیڈنگ آئے گی شہادت امام حسن علیہ السلام۔ تو اس کو ایک ہی ریڈنگ میں ہم مکمل طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔